إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله وخير المواد القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقول وجوبا. وقال مجاهد القسط والعدل الربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم علماء کرام، عزیز بیٹیوں بچیوں جنہوں نے قرآن حدیث پاک کی اس عظیم الشان کتاب کا درس لیا، سبق دیا اور آج آخری حدیث کا درس سن رہی ہیں اور اس مجلس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو مقام اور جو مرتبہ اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح بتا ہے وہ کسی اور شخصیت میں اور کسی اور کتاب میں تقابل کی صورت میں محسوس نہیں ہو رہا. یہ کتاب بال اتفاق یعنی پوری امت کے نزدیک
اللہ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دین کا سب سے صحیح ترین مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اس کتاب کے علاوہ کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور کتابیں نہیں لکھی گئی یا ان کے لکھنے والے وہ امت کے اعظم رجال میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کے، اور جس طرح میں کہا جاتا ہے کہ ہر گلیرا رنگو ہوئے جرس، بالکل اسی کا وہ مصداق۔ اور اس عظیم الشان کتاب سے پہلے حدیث پاک کی دین کی اور بھی بہت سی کتابیں عالم وجود میں آ چکی ہیں، اور اس کتاب کے بعد بھی بے شمار کتابیں جو ہیں وہ اہل علم میں ہیں، لیکن یہ جو احساس اور یہ اختصاص اللہ نے اس کتاب کو بخشا ہے، اور امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد دین کا سب سے مستند اور سب سے صحیح ترین مجموعہ وہ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ غور کریں، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ کی کتابیں عالم دنیا میں موجود ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ ان شیوخ اور ان اہل علم اور ان کے ماننے والوں کی کتابیں بھی تھیں جن کے نام پہ باقاعدہ امت میں مذہب جاری ہوئے، ان کے نام پہ نسبتیں آگے چلی، اور ان کے نام پہ لوگوں نے اپنی وابستگی اور اپنے تعلقات کو روا رکھا۔ میری مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امت میں فقہی نقطہ نظر سے یہ 4 گروہ پائے جاتے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اور ان حضرات کی یعنی ان ائمہ کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ امام صاحب کی تو اس دور میں نہیں کہتے کہ کتاب الاثار ان کی تھی، اور وہی کتاب الاثار آگے روایت کرتے ہیں امام محمد اور علی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کتاب الاثار حدیث کا آثار کا مجموعہ جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے اور ان کی روایات سے مزین ہے، وہ ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب موطا مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علماء کرام کے نامات۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام 6 جلدوں میں وہ اہل علم کے نزدیک معروف ہے، بلکہ 7 جلدوں میں 7 اس کے رسالہ ہے۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الامام احمد وہ بھی 6 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے. یعنی ان ائمہ کرام کی کتابیں ہیں، ان کی پیروکار بھی ماننے والے موجود ہیں. اب چاہیے تو یہ کہ جن کے نام کی فقہ جاری اور ساری ہے اور جن کے نام کی بلندیوں پہ امت میں جھگڑے اور نزاع اور فسادات، حتیٰ کہ فسادات رونما ہوئے، ان نسبتوں کے نتیجے میں وہ اپنے اپنے ائمہ اور اپنے اپنے امام ان کی کتابوں کا تحفظ کرتے، ان کو لوگوں کے سامنے متعارف کراتے، ان کتابوں کی حیثیت اور عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے، ان کو اپنے مدارس میں اپنے طالب علموں کے لیے محبت اور بنیادی کتاب قرار دیتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیشن نہ کتاب الاثار کی حنفیوں کے نزدیک ہے، نہ یہ کتاب امام مالک کے موطا کی، اور نہ ہی مسند امام احمد کی، اور نہ ہی کتاب القوم کی شوافی کے نزدیک پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری وہ دنیا کے بلا تفریق اہل سنت کے ساتھ جو فرق متعین ہے، متعلق ہے، ان کے مدارس میں اور ان کے ہاں اس کا پایہ استناد متفق علیہ ہے، اور بلا تمیز تمام مدارس کتاب کا درس دیا جاتا ہے. درس ہی نہیں دیا جاتا، درس ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ دیکھیں بھائی کہ ہمارے تمام مدارس میں جب تک طالب علم بخاری شریف کا درس نہ لے لے اس وقت تک وہ باسند مولوی بنتا ہی نہیں. بن جاتا ہے مولانا صاحب، وہ مسلم بھی پڑھتا ہے، ابو داؤد بھی پڑھتا ہے، ترمذی بھی پڑھتا ہے، نسائی بھی پڑھتا ہے، ابن ماجہ اور مشکات بھی پڑھتا ہے، ساری اس کی کتابیں ہیں. لیکن کیا یہ ساری پانچوں چھ کی باتیں بلکہ ساتھ مشکات ملا کے 6ٹھی کتاب یہ بھی پڑھ لیتا ہے؟ آپ سند دے دیتے ہیں اپنے مدرسے کی، کیوں نہیں دیتے؟ وہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جب تک طالب علم آپ کے مدرسے کا بخاری شریف ختم نہ کر لے آپ اس کو باسندہ مولوی نہیں کہتے؟ کوئی بات ہے تو. بلکہ یوں بھی دیکھیے، یہاں آپ کے اس مدرسے میں بیٹیوں نے دوسرے مدارس میں بڑے بڑے جامعات میں حدیث پڑھانے والے بھی ہیں، مشکات پڑھانے والے بھی، ابو داؤد پڑھانے والے بھی، ترمذی نسائی اور ابو داؤد اور مسلم پڑھانے والے، وہ سارے کے سارے استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں. لیکن شیخ الحدیث آپ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی حدیث تو وہ بھی پڑھاتے ہیں نا. مسلم پڑھانے والا حدیث پڑھاتا ہے یا نہیں؟ ترمذی پڑھانے والا بھی حدیث پڑھاتا ہے، ابو داؤد پڑھانے والا بھی حدیث پڑھاتا ہے. لیکن شیخ الحدیث آپ نے ان کو کسی کو نہیں آپ نے کہا. آپ شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری پڑھاتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے نا کہ بخاری شریف کی کوئی اہمیت ہے کہ اس کو پڑھانے والا شیخ الحدیث سب سے بڑا استاد، اور اس کو پڑھنے والا اور اس کی تکمیل کرنے والا وہ صحیح طالب علم، پورا طالب علم. ورنہ پہلے مسلم تک ساری کتابیں پڑھ جائے پورا مولوی نہیں، وہ پورا عالم نہیں. پورا عالم وہ تب بنتا ہے جب وہ صحیح بخاری شریف کا درس لے لیتا ہے، اس کا سوا کرتا ہے، اس کی قرات کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اعزاز اور جو مقام مرتبہ اس کتاب کا
کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ اکبر کبیر کہ امام یہ کیوں ہے، ذرا تھوڑا سا تکابر کریں اور ذہن میں یہ بات لائیں۔ امام محمد کی کتاب الآثار یا ان کی کتابیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی امین، حال یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی ضعیف روایات بلکہ موطا محمد میں تو بے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس راوی جس کو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ مار ہے تو اقصابہ من جابر الجوفی، مار ہے تو اقصابہ من جابر الجوفی، کہ جابر جوفی سے بڑا جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس کی روایت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب بتلائیے اس کتاب کی حیثیت کیا ہوگی حیثیت کے اعتبار سے، سمجھے اب بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی باقی روایات کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ان کا ایک استاد ہے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، یہ ایسا راوی ہے کہ جس کو محدثین رحمہ اللہ نے متروک اور کذاب کہا ہے، ضعیف نہیں بلکہ کیا کہا ہے، کذاب کہا ہے، کذاب جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اپنی طرف سے بنا بنا کے روایتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اور یہ استاد ہے امام شافعی کا، اور امام شافعی کتاب العلوم میں مسند سے روایتیں لائے۔ اب بتلائے جب اس سے روایتیں ہو تو اس کتاب کا پایا استعمال کیا ہوگا، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اسی طرح کی موطا ہے، باقی تو بات چھوڑے، موطا کی مراسیل بہرحال مجھ سے روایت ضعیف ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا کہ الاجماع عندنا ان المرسل غیر حجت ہے، کہ ہمارے نزدیک یہ بات مجمع علیہ ہے کہ مرسل روایت جو ہے وہ قابل استدلال نہیں ہے، ضعیف روایت، مردود روایت۔ اور موطا میں مرفوع روایتوں کے ساتھ ساتھ مسند روایتیں بھی، اپنے مرسل روایتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مرسل ہی نہیں ہے، منقطع بھی ہیں، اور منقطع ہی نہیں بلکہ معلق روایتیں بھی ہیں، اور بعض معلقات تو ایسی بھی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ ایک معلق روایت ہے، مثال دیتا ہوں کہ جناب امام احمد نے فرماتے، امام مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احسب ولکن انسک، میں بولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، میں بولتا نہیں ہوں بلکہ بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک طریقہ مصنوع بن جائے، پتہ چل جائے تمہیں مسئلے، میں بولتا نہیں ہوں۔ جبکہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی انسا کما تنسو، میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ سیدہ صاحب ہے نا، سیدہ صاحب ہے نا، تو نبی علیہ السلام کو صاحب ہوتا تھا۔ ہمارا مسلک معاذ اللہ رافضیوں کا تو نہیں کہ امام کو بھول ہی نہیں ہوتی، رافضیوں کا مسلک ہمارا تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو آمدن بھی اور صحبن بھی خطا ان سے ہوتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام سے بھول ہوئی، ہمارے لیے ایک راستہ مل گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بھولتے نہیں، بھولتے۔ بات سمجھے؟ آپ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ انما انسا کما تنسو، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ سمجھے بات؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، 6 جلد اور بڑی ضخیم اور بڑی عظیم کتاب، لیکن امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20-22 روایات ایسی ہیں جن پر حکم لگایا ہے کہ مسند کی یہ روایتیں موضوع ہیں۔ کتنی روایتیں؟ 20-22 روایات کہ یہ مسند احمد میں کیا ہے؟ موضوع ہے، صحیح ضعیف نہیں، موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے القول المسدد میں ان روایات کے
دفاع کی کوشش کی ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ وہ دفاع صحیح طور پہ حافظ ابن حجر کا نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام شافعی کی کتاب ہو، امام احمد کی کتاب ہو، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی کتاب ہو، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، ان کا پایا استدلال دلائل کی روشنی میں وہ نہیں ہے جو پایا استدلال صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری ہے۔ اسی لیے تو علماء اس بات میں متفق کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، بلکہ ایک اور پہلو دیکھیں، اللہ اکبر، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، ایک آدمی کو کتاب لکھتا ہے، ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، ایک انجینئر بلڈنگ بناتا ہے، خاکہ بناتا ہے، نقشہ بن گیا۔ اب بعد کا جو آنے والا ہے وہ کہتا ہے اس نے کتاب لکھی ہے، میں اس سے بہتر کتاب لکھوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے یہ نقشہ بنایا ہے، اس بلڈنگ کا بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بہتر نقشہ بناؤں۔ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ اور پھر ایک سے ایک بڑھ کے ہوتا ہے کام یا نہیں ہوتا؟ دنیا میں یہ چیزیں مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے بعد میں آنے والے وہ ان شروط کو قائم نہیں رکھ سکے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا اہتمام کیا۔ کیا مطلب ہے کہ صحیح بخاری اپنی صحت کے اعتبار سے اتنے بلند ترین مقام پہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی کسی سے امید ہی نہیں ہو سکتی، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی صحت حدیث کے لیے جو اصول، جو قواعد اور جو ضوابط اور جن کی بنیاد امام بخاری نے رکھی ہے، اور جس محنت اور جس کوشش سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان کتاب کو مرتب کیا ہے، اس کی اس سے آگے بڑھنا تو گزا رہا، آگے بڑھنا تو گزا رہا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ پایا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ پایا۔ کسی نے کہا تھا کہ جناب امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، دارقطنی نے کہا چھوڑو مسلم کی کیا بات کرتے ہو، لولا البخاری و لما رہا مسلم، اگر بخاری نہ ہوتا تو بخاری کو مسلم کو راہ کون دکھاتا؟ بات سمجھے؟ اس لیے یہ بات علماء کے ہاں، اہل علم کے ہاں متفق علیہ ہے کہ جو مقام اور جو مرتبہ اس کتاب کا ہے، بھائیو قرآن مجید کے بعد دنیا کی مذہبی جتنی بھی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ تورات اور انجیل، وہ بھی اپنی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو اس کتاب کی حیثیت ہے، باوجود کہ ہم کہتے ہیں وہ منظم کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ ان کی بھی وہ حیثیت ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، تورات میں بھی گڑبڑ ہے اور انجیل میں بھی گڑبڑ ہے، لیکن یہ روایتیں ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تمام روایات قطعی۔ کیا مطلب ہے قطعی ہونے کا؟ قطعی، یقینی، جس طرح کے آپ اس لوہے کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوہا، اس کے لوہے ہونے میں آپ کو شک ہے؟ اس کے لوہے ہونے میں آپ کو شک ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح یہ آپ کے لیے یہ قطعی بات ہے، آپ نے دیکھی چاچی بھاجی ٹٹول کے دیکھ لیا کہ یہ بالکل لوہا ہے، اس میں فرق ہے ہی نہیں، اشتباہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جو بخاری میں روایت آتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اس میں اشتباہ کی گنجائش نہیں، اشتباہ کا مسئلہ نہیں۔ امام الحرمین نے کہا ہے، امام ابو النصر سکسی نے کہا ہے، اور بھی مشائخ کے بات کہنے والے ہیں، اور ابو النصر سکسی اور امام الحرمین ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ سمجھ سکیں۔ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حلف لے، قسم اٹھا لے اور یہ بات کہہ دے کہ صحیح بخاری میں
اور اس کو بھی سونے کے پانی سے لیں. اللہ اکبر کبیر. بلکہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو رویا صالحہ میں نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب کہا ہے. امام ابو سعید مرمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حرم میں سویا ہوا تھا, بیت اللہ میں سویا ہوا تھا. بیت اللہ کہاں؟ مقام ابراہیم اور حبیب یعنی مقام ملتصم ان کے درمیان لیٹا ہوا تھا. خواب آتا ہے, خواب آیا مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت کا شرف بخشا اللہ نے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو زید محمد بن ادریس کی کتاب کب تک اس کا درس دیتے رہو گے؟ میری کتاب کا درس کب دو گے؟ میری کتاب کا درس کب دو گے؟ اللہ اکبر. میں نے حیرانی سے پوچھا حضور آپ کی کتاب کیا ہے, کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی. امام ابو بکر اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اور نواز صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ دونوں کیا کہ ابو بکر رافی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حکام نے انہیں پابند جوڑا کر دیا, جیل چلے تو گھومتے ہوتی ہے آپ بیان کرنے والوں کہاں بھیج دیتی ہے؟ جیلوں. وہ آپ جیل میں پڑے پریشان. نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کس کو؟ ابو بکر اصبہانی. ابو بکر اصبہانی سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ جا کے میرا ابو بکر راضی کو پیغام دینا کہ پشیمان نہ ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو صحیح بخاری میں دعائے کرم ہے وہ پڑھا. بات سمجھے؟ وہ جو دعائے کرم ہے نا بخاری شریف میں وہ پڑھا کرو. وہ پڑھو گے تو اللہ کو جلال جیل سے رہائی کی گنجائش پیدا کر دے گا, راستہ بنا دے گا. آپ پوچھو علماء کرام سے کہ صحیح بخاری میں باب و دعائے کرم کے نام میں صحیح بخاری میں باب ہے, اسی نام پہ ادعیہ میں کتاب الادعیہ میں باب و دعائے کرم. جس کو پشیمانی ہو وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کرو. اور کیا فرمایا کہ جاؤ جو بخاری میں دعائیں کرے. اللہ اکبر. وہ امام بخاری نے جو باب باندھا اس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ دعائیں کرو. اللہ اکبر کبھی. اور اسی قسم کے جتنے رویا صالحہ ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, متعدد درجن کے قریب. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی سنا ہے نام رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے ایک معاصر اللہ کے بندے کو دعا کے لیے خط لکھا کہ میرے لیے دعا کریں. دعا کرانا درست, میرے لیے دعا کریں, اللہ دنیا آخرت بہتر فرمائے. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں, یہ سوال قاسمی نے لکھا ہے. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں مولانا نانوتوی صاحب اور میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے تو خواب میں نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا. میں تمہیں کیا ہوا؟ میں نے تو تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے خواب میں بخاری پڑھتے دیکھا ہے. اللہ اکبر کبھی, اللہ اکبر کبھی. بلکہ حافظ ابن حجر نے اس سے بھی
اس کی کیا بات کی ضرورت ہے جس سے امام بخاری نے روایت کی؟ یہ ہے احساس، یہ ہے مرتبہ اور مقام کس کا؟ صحیح بخاری، جو ہر مدرسے میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں، بلکہ آپ حیران ہوں گے اللہ مراکش میں 27 کو آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں، 29 کو یا 27 مراکش میں جب قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے ساتھ بخاری شریف کا ختم بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ قرآن ہے تو بخاری شریف اس کی تفسیر ہے، قرآن ہے تو بخاری شریف اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، شرح ہے، تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید متن کی بھی ساتھ قرات ہو رہی ہے اور اس کی شرح کی بھی ساتھ قرات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز دنیا میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، باوجود کہ اپنے اپنے ائمہ ان کا مذہب کو انہوں نے چلا دیا لیکن ان کی کتابوں کو متعارف نہیں کروا پائے۔ آپ سمجھے نا، مذہب کو ان کا چلا دیا، نام ان کا چلا دیا، لیکن ان کی کتابوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کر پائے۔ لوگوں کے سامنے کتاب پیش ہوتی ہے تو صحیح بخاری ہے، اللہ اکبر، بلکہ اختتام ہی نہیں، اب تو چند سالوں سے افتتاح بخاری بھی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو افتتاح بخاری بھی ہوتا ہے؟ ہمارے فیصلہ آباد میں بینر چلتے ہیں، جامعہ امدادیہ، بلکہ ملتان میں کیا وہاں بتلایا خیر المدارس میں بھی اس طرح بینر چلتے ہیں کہ جناب افتتاح بخاری، اختتام البخاری، تقریب بخاری، اختتام پر بھی اور افتتاح پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اختتام اور افتتاح کے لیے نہ موطا، نہ ہی کتاب العلم، نہ کتاب الاثار، نہ ہی تحابی، نہ اپنے مذہب کی کتابوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بخاری کو ہی تقدم ہی حاصل ہے نا کوئی اعزاز ہے نا کوئی اس میں جوہر کامل؟ وہ جوہر کامل یہ ہے کہ امت نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین اگر کوئی مجموعہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ صحیح بخاری۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ اکبر، اگر صحیح بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کیا جائے تو بہت بہت بڑھ جائے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ کتاب کی عصمت اس کے مصنف کی مرحوم منت ہوتی ہے، کتاب کی عصمت اس کے مصنف کی مرحوم منت ہوتی ہے۔ جتنا بڑا مصنف ہوگا کتاب اتنی بڑی ہے۔ امام بخاری کی عصمت، امام بخاری کا مقام، امام بخاری کا مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ امام عبداللہ بن رجا بن مرجع، امام رجا بن مرجع وہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل آیت من آیات اللہ تمشی علی العرش۔ محمد بن اسماعیل کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو زمین میں چلتی ہے۔ اب بتائیے یہ کون ہے؟ آیت من آیات اللہ۔ عبداللہ بن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد، اور 41 روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح میں امام عبداللہ بن محمد مسندی کی دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل امام ومن لم یجعلہ امام فاتهم۔ محمد بن اسماعیل امام ہے، جو محمد بن اسماعیل کو امام نہ کہے اس کو کہو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ محمد بن اسماعیل تو امام ہے۔ اور بات کیا کروں بھائیو، امام ابو حنیفہ حنفیوں کے امام ہیں، امام شافعی شافعیوں کے امام ہیں، امام مالک مالکیوں کے امام ہیں، امام احمد حنبلیوں کے، مگر معلوم ہے حافظ ابن حجر نے کیا کہا ہے؟ جبل الحفظ امام الدنیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، محمد بن اسماعیل جبل الحفظ امام الدنیا۔ محمد بن اسماعیل بخاری حافظے کا پہاڑ ہے اور دنیا کا امام ہے۔ وہ ایک گروہ کا امام نہیں، وہ ایک جماعت کا امام، امام الدنیا، ایک دنیا کا امام۔ یہ ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام قتیبہ بن سعید
باقی باتیں چھوڑیں کہ بیٹھے تھے، ایک نے مسئلہ پوچھ لیا کہ اگر کوئی آدمی نشئی ہو، نشے میں دھت اور نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق محقق ہو جائے گی؟ سوال کیا استاد سے، کس سے؟ امام قتیبہ بن سعید سے وقت. اور یہ قتیبہ بن سعید پتہ کون ہے؟ یہ امام مسلم کے بھی استاد، ترمذی کے بھی استاد، نسائی کے بھی استاد، ابو داؤد کے بھی استاد، ابن ماجہ کے بھی استاد، احمد بن حنبل کے بھی استاد، علی بن مدینی کے بھی استاد، یحییٰ بن معین کے بھی استاد، ابن ابی شیبہ کے بھی استاد. یہ ہے قتیبہ بن سعید، کوئی عام نہیں آدمی. یہ ہے قتیبہ بن سعید جو بڑے بڑے محدثین تھے، بلکہ امام بخاری کے بھی جو استاد تھے نا ان کے بھی وہ استاد تھے. قتیبہ بن سعید یہ تھے. قتیبہ بن سعید سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا. اب بات آئی ہے تو اگلی بات بھی سن لو. قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ میرے پاس مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے پڑھنے کے لیے لوگ آئے، لیکن جس قسم کا محمد بن اسماعیل بخاری آیا ہے ایسا نہیں ہے. میرے نام بھی یہ ہے نا کہ اس شاگرد ہے. فرماتے ہیں جس جیسا محمد بن اسماعیل ہے کوئی، اس جیسا اور کوئی شاگرد میرے پاس آیا ہی نہیں. شاید مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت الامام بتلائیں، فرمائیں کہ یہ شکران نشے والے کی طلاق ہو جائے گی یا نہیں. شاید نے سوال دہرا دیا اور یہ سوچ میں پڑے. ابھی جواب نہیں دے پائے کہ اتفاقاً امام بخاری تشریف لے گئے. اتفاقاً امام بخاری آئے، کہنے لگے لو بھائی، جا علی ابن المدینی و احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہویہ فسألوا. اس سے آپ مسئلہ مت پوچھو، یہ استاد ہے. بات سمجھے کچھ؟ یہ استاد ہے، استاد سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. اور استاد کیا کہتے ہیں؟ علی بن مدینی آ گئے ہیں، اسحاق بن راہویہ آ گئے ہیں، احمد بن حنبل آ گئے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو، میں مسئلہ نہیں بتاؤں. کیا مطلب کہ علی بن مدینی کے علم کے باعث، احمد بن حنبل کے علم کے باعث، اسحاق بن راہویہ کے علم کے باعث. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اسحاق بن راہویہ کیا تھے، علی بن مدینی کیا تھے، احمد بن حنبل کیا تھے، کیا اللہ کی قسم ایک باتش میں ایک درس کی قسم. احمد بن حنبل ہو یا علی بن مدینی، امام علی بن مدینی وہ ہے، ذرا کان کھول کے سن لو، امام علی بن مدینی وہ ہے جن کے بارے میں خود امام بخاری کہتے ہیں مستصغر تو امام احد الا علی بن مدینی. میرے 1080 استاد ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میرے 1080 استاد ہیں. کسی استاد کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی، سوائے علی بن مدینی. کسی نے کہہ دی یہ بات، علی بن مدینی سے کسی نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کے بارے میں، شیخ آپ کے بارے میں، آپ کے تلمیذ محمد بن اسماعیل بخاری یہ کہتے ہیں. فرمانے لگے لا قولہ فإنہ لم یرى مثلہ. چھوڑو بخاری کی بات، بخاری جیسا کس نے دیکھا ہے؟ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. بخاری جیسا کون ہے؟ یہ کس کا تبصرہ ہے؟ علی بن مدینی کا. اور وہ تبصرہ ہے امام بخاری کا علی بن مدینی کے بارے میں. اب اندازہ کیجئے جو استاد کہتا ہے کہ علی بن مدینی آ گئے. بات سمجھے یار؟ علی اسحاق بن راہویہ آ گئے، احمد بن حنبل آ گئے. اس سے مسئلہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تھے جو اپنی مسلم کو زبانی لکھواتے تھے. زبانی امام مسلم، امام اسحاق بن راہویہ زبانی لکھواتے تھے. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف ہے، اس کی چھپی 16 جلدوں میں بغداد میں آئے. بغداد میں بیٹھے حدیث لکھوانے کے لیے تو بیٹھے حدثنا شریف پھر واپس کہنے لگے وہ آنا سی بغداد، آنا سی بغداد. میں بغداد میں بیٹھا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جو چیزیں میرے ذہن میں پختہ ہے سامنے بیٹھنے والوں کے روپ سے وہ ذہن سے نہیں نکلتا. بغداد کا اتنا روپ تھا وہاں کے اتنے مجالس تھا. زبانی حدیث بیان کرنی چھوڑ دی، کتاب سامنے رکھ کے حدیث بیان شروع کرنی چھوڑ دی.
اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ زبانی حدیث لکھوایا کرتے تھے، اپنی پوری نسخت حافظہ بھی رحمۃ اللہ علیہ سیر وغیرہ میں بنانے میں نہیں کرتے، بلکہ اسحاق ابن راہویہ وہ ہے ایک مجلس میں انہوں نے کہا حدیث میں یہ آتا ہے اور ان کا امام یہ کہتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے اور کوفے کا امام یہ کہتا ہے اور اس کا یہ قول حدیث کے منافی ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا کہنے لگا ہوش میں بات کرو، وہ بھی کوفے کا امام کہنے لگے جاؤ کتاب، شاگرد کو کہا میری کتاب نکالو، کتاب نکالو، اس کا ورق کتنا نکالا، ورق کی اتنی صدر کے اوپر، صدر کی اتنے صدر کے اوپر یہ روایت کھڑی ہے، میں پڑھتا ہوں تو سنو۔ امام اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں مجلس میں کہ کچھ اللہ کے بندے بھی ایسے ہیں کہ جو 70,000 احادیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کانہم ایسے ہیں کہ 70,000 حدیث آپ کی آنکھوں میں دیکھ، آپ مسئلہ نہیں سمجھے کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا کیا مطلب، آپ میں تو پختہ حافظ ہے، وہ نہیں اللہ کے پختہ حافظ بولتے بھائی، جو پختہ حافظ ہوتا ہے نا حافظ صاحب، آیات وہ کس صفحے پہ ہے اور صفحے کے کس حصے میں ہے معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ آنکھیں تھوڑا سا بند کر لو، حافظ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس صفحے پہ ہے، صفحے کے اوپر کے حصے میں ہے، صفحے کے نیچے کے حصے میں ہے، صفحے کے درمیان میں۔ آپ سمجھے کہ قرآن جس طرح حافظ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تو قرآن اس کے سامنے ہوتا ہے۔ امام اسحاق ابن راہویہ فرمانے لگے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو 70,000 احادیث کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں۔